الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر. سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی. وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے. وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں. وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں. جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد انہی کا نام آئے. ارباب علم و دانش، اصحاب ذی شعور، احباب فکر و نظر، اہل خرد و عقل، معزز علماء کرام، مشائخ عظام، ختم نبوت کے دیوانوں، پروانوں اور مستانوں، پچنند میں اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس میں پہلی مرتبہ آپ سے محو گفتگو ہوں اور مخدوم العلماء والصلحاء ولی ابن ولی حضرت خواجہ عزیز احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی دعاؤں، توجہات
دیگر علماء اور مشائخ کی دعاؤں سے چند باتیں آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ مجاہد ختم نبوت، پیکر اخلاص، قائد العلماء حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب انور دامت برکاتہم العالیہ اور برادر عزیز مولانا قاری محمد شریف صاحب مد ظلہ نے مجھے حکم فرمایا تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کے کمالات پر گفتگو کی جائے۔ میں کوشش کروں گا ختم نبوت کے عنوان کے تحت ہی آپ کے کچھ فضائل کا ذکر کیا جائے، چونکہ واضح عنوان ختم نبوت ہے، اس سے ہٹنا مناسب نہیں لگتا۔ عزیز بھائیوں، دو باتیں وضاحت کے ساتھ آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ نمبر 1، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے، اسباب اور وجوہات کیا ہیں۔ نمبر 2، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانے کے بعد ختم نبوت کے تحفظ کی جد و جہد میں عملاً شرکت کیوں ضروری ہے۔ آخر میں چند گزارشات پیش کر کے اپنی بات سمیٹ دوں گا۔ جہاں تک ختم نبوت پر ایمان لانے کے لازمی اور ضروری ہونے کی بات ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی نہیں، نبوت کے ساتھ ختم نبوت پر ایمان لانا اولاً اس وجہ سے ضروری ہے، اگر ایمان نہ ہو تو کوئی بھی شخص شخصی طور پر مسلمان اور مومن قرار نہیں پاتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت قرآن کریم کی درجنوں نصوص سے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں متواتر احادیث سے، امت کے اجماع سے ثابت ہے، قیاس اس کی تائید میں ہے۔ اس کے انکار کے ساتھ نہ کوئی شخص دائرہ اسلام میں رہ سکتا ہے، نہ ہی دامن اہل سنت میں جگہ پا سکتا ہے۔ اس وجہ سے اولاً حضور کی ختم نبوت پر ایمان لانا شخصی طور پر مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان رکھتا ہو مگر ذات و صفات میں وحدت کا قائل نہ ہو، متکلمین اسے مومن اور مسلم قرار نہیں دیتے۔ اللہ کی ذات و صفات پر ایمان کے ساتھ ذات و صفات میں وحدت پر ایمان ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص حضور کی نبوت و رسالت حتیٰ کہ آپ کی افضلیت کا بھی قائل ہو مگر ختم نبوت کا قائل نہ ہو، اسے بھی مومن اور مسلم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ آپ کی نبوت و رسالت اور افضلیت پر ایمان کے ساتھ مومن بننے کے لیے آپ کی ختم نبوت پر ایمان لانا لازمی ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محض نبوت ہی نہیں، ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ آپ کی نبوت کی عظمت کا تقاضا ہے کہ فقط آپ کی نبوت ہی نہیں بلکہ ختم نبوت پر بھی ایمان لایا جائے۔ اللہ نے آپ کی نبوت کو متعدد عظمتیں بخشی، جیسا کہ تحذیر الناس میں حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں تمام انبیاء کی نبوت محمدی کا فیض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذاتی ہے، جیسے آپ کی نبوت کا ذاتی ہونا آپ کی نبوت کی عظمت ہے، بالکل اسی طرح آپ کی نبوت کا غیر محدود ہونا یہ بھی
آپ کی نبوت کی عظمت ہے۔ اگر آپ کی نبوت کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کے تصور کو قبول کر لیا جائے تو آپ کی نبوت غیر محدود نہیں رہتی، آپ کی نبوت محدود ہو جاتی ہے، اور دیگر انبیاء کی نبوتوں سے آپ کی نبوت کا امتیاز اس اعتبار سے ختم ہو جاتا ہے۔ ہر نبی کی نبوت محدود ہے، زمانے کے اعتبار سے بھی، علاقے کے اعتبار سے بھی، افراد کے اعتبار سے بھی۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس کی وضاحت کی، اِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا إِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ۔ ہر نبی کی نبوت کو محدود قرار دیا، زمانے کے اعتبار سے بھی، علاقے کے اعتبار سے بھی، افراد کے اعتبار سے بھی۔ جب باری حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی آئی تو تمام حدیں اٹھا دی، فرمایا قل، حبیب اعلان کر دیجئے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے روئے زمین کے انسانوں میں تم سب کی جانب اللہ کا رسول تم کے آیا ہوں۔ آیت کریمہ میں لفظ الناس اس وجہ سے ہے کہ آپ کی تعلیمات کا مکلف اور مخاطب چونکہ انسان ہے، جو الناس کے لفظ کے تحت آتا ہے، ایک ایک فرد پر لفظ الناس بولا جاتا ہے۔ وگرنہ نبی کی نبوت کا دائرہ دیکھا جائے تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے آپ فقط انسانات کے نبی نہیں ہیں، بلکہ آپ جہاں پہ انسانات کے نبی ہیں وہی جنات کے نبی ہیں، حیوانات کے نبی ہیں، نباتات کے نبی ہیں، جمادات کے نبی ہیں، حشرات کے نبی ہیں، زمین کی پستی کے نبی ہیں، آسمان کی بلندی کے نبی ہیں، زمین و سما کے نبی ہیں، کون و مکاں کے نبی ہیں، بر و بحر کے نبی ہیں، شمس و قمر کے نبی ہیں، لوح و قلم کے نبی ہیں، شجر و حجر کے نبی ہیں، خشک و تر کے نبی ہیں، شام و سحر کے نبی ہیں، سورج کی حرارت کے نبی ہیں، چاند کی برودت کے نبی ہیں، ستاروں کی کہکشاؤں کے نبی ہیں، گلستانوں کے سبزوں کے نبی ہیں، سمندروں کی چورانیوں کے نبی ہیں، دریاؤں کی روانیوں کے نبی ہیں۔ اور کہنا چاہوں گا باقی فقط نبی ہے، آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں، باقی فقط رسول ہیں، آپ رسولوں کے بھی رسول ہیں، باقی فقط پیغمبر ہیں، آپ پیغمبروں کے بھی پیغمبر ہیں۔ باقیوں کی نبوت محدود ہے، آپ کی نبوت غیر محدود ہے، باقیوں کی فقط نبوت ہے، آپ کی ختم نبوت بھی ہے، باقیوں کی امت ہے، آپ کی خیر الامت ہے، مرسلین کے پاس کتاب اللہ ہے، آپ کے پاس کلام اللہ ہے، انبیاء کا کلمہ امتوں نے پڑھا ہے، مصطفیٰ کا نبوتوں نے پڑھا ہے، انبیاء نے امامت امتوں کی کروائی ہے، خاتم الانبیاء نے امامت نبوتوں کی کروائی ہے۔ انبیاء کے پاس فقط شفاعت کا احساس ہے، خاتم الانبیاء کے پاس شفاعت کبریٰ و عظمیٰ کا تاج ہے۔ انبیاء کا معراج امتحان کی صورت میں ہے، مصطفیٰ کا معراج انعام کی صورت میں ہے۔ انبیاء کا معراج فرش زمین پہ ہے، مصطفیٰ کا معراج بھی عرش بری میں ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ حضور کی نبوت ہی نہیں، نبوت کے ساتھ آپ کی ختم نبوت پر بھی ایمان لانا ضروری کیوں ہے؟ ایک تو شخصی طور پر اس کے بغیر کسی کا ایمان ثابت نہیں ہوتا۔ نمبر دو، آپ کی نبوت کی عظمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے فقط آپ کی نبوت اور رسالت اور افضلیت ہی نہیں، اس کے ساتھ آپ کی ختم نبوت پہ ایمان لایا جائے۔ آگے تیسری وجہ کی جانب پڑھنا چاہوں گا، آپ کی ختم نبوت پر ایمان کیوں ضروری ہے؟ تیسری وجہ یہ ہے آپ کی امت کی عظمت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے فقط مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت اور افضلیت پر ایمان سے بات نہیں بنے گی، ختم نبوت پہ ایمان ضروری ہے۔ آپ کی امت کی بھی بہت ساری عظمتیں ہیں، آخری ہونا بھی اس امت کی عظمت ہے۔ آمینہ کے لال کہتے ہیں انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں انبیاء میں آخری ہوں، انبیاء میں آخری ہونا مصطفیٰ کی عظمت ہے، امتوں میں آخری ہونا آپ کی امت کی عظمت ہے، اور یہ متعدد وجوہ سے عظمت
آخری ہونے کی وجہ سے اس امت کے عیوب تمام امتوں پہ پوشیدہ رہیں گے. اگر یہ سابقہ امتوں کے اگرچہ عیوب سے واقف ہے مگر اس کے عیوب سے کوئی امت مطلع نہ ہو سکے گی. ختم نبوت کی وجہ سے تمام امتوں کا برسک طویل ہے. امت مصطفیٰ کا برسک طویل ہے. ختم نبوت کی وجہ سے دعوت و تبلیغ کا فریضہ کسی امت کے سپرد نہیں ہوا, اس امت کے سپرد ہوا ہے. ختم نبوت کی برکت سے شہادت علی الناس کے منصب پہ کسی نبی کی امت فائز نہیں ہوئی, مصطفیٰ کی امت فائز ہوئی ہے. آخری ہونے کی وجہ سے تو آخری ہوگا. اس امت کی عصمت ہے. اگر آج کی نبوت کے بعد کسی بھی قسم کے نبوت کے تصور کو قبول کر لیا جائے اس کی آخریت کو چیلنج ہو جاتا ہے اور اس کی تمام عظمتیں مشکوک ہو جاتی ہیں. فقط آپ کی نبوت اور رسالت اور افضلیت ہی نہیں بلکہ آپ کی ختم نبوت پہ ایمان ضروری ہے. آگے چوتھی وجہ کی جانب بڑھتے ہیں. چوتھی وجہ کیا ہے؟ قرآن و سنت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجراء نبوت کی نفی کی, اجراء خلافت کا اثبات کیا. آیت استخلاف پڑھیے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. بخاری شریف جلد اول 491 صفحہ پہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی فانه لا نبی بعدی فسيكون خلفاء فيكثرون. قرآن سنت نے مصطفیٰ کے بعد اجراء نبوت کی نفی کی, اجراء خلافت کا اثبات کیا. اجراء خلافت کے بدیہی ہونے کا تقاضا یہ ہے خلفائے راشدین کے اجتہادات اور فیصلوں کی صحت اس بات کے ساتھ بنی ہوئی ہے کہ مصطفیٰ کے بعد قیامت کے قیام کا عقیدہ رکھا جائے, کسی نبی کی پیدائش کا قطع نہ رکھا جائے. نعرہ تکبیر, تاج تخت ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. آئیے پانچویں وجہ کی جانب لے جانا چاہتا ہوں. حضور کی نبوت و رسالت اور افضلیت ہی نہیں بلکہ ان دینوں کے ساتھ آپ کی ختم نبوت پہ ایمان لانا ضروری ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر ختم نبوت پہ ایمان نہ ہو اسلام کی کاملیت کو چیلنج ہو جاتا ہے, اسلام میں ترمیم کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے. اسلام کی کاملیت کا تقاضا یہ ہے فقط آپ کی نبوت و رسالت اور افضلیت ہی نہیں بلکہ آپ کی ختم نبوت پہ بھی ایمان لایا جائے. سورۃ المائدہ چھٹے پارے میں اللہ نے تکمیل دین کا اعلان فرمایا, اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام کامل دین ہے, مکمل دین ہے, اس میں ترمیم کی گنجائش نہیں ہے. اگر مصطفیٰ کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کے تصور کو قبول کر لیا جائے تو ترمیم کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے. اور اسے کیسے تسلیم کیا جائے؟ اسلام نے جسے حلال کیا ہمیشہ کے لیے حلال کیا, جسے حرام کیا ہمیشہ کے لیے حرام کیا. جو 1400 سال پہلے حلال وہ 1400 سال کے بعد بھی حلال, جو 1400 سال پہلے حرام وہ 1400 سال کے بعد بھی حرام. مہر لگ گئی, اب کوئی آئے تو کس لیے آئے؟ اس لیے حضور کی نبوت نہیں ختم نبوت پہ ایمان لانا ضروری ہے تاکہ اسلام کی کاملیت کا اعلان ہوتا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ نعرے روک کر حضرت کی گفتگو سنی جائے ورنہ میں نعرہ یہاں سے بلند کرتا. بہت قیمتی بات ہو رہی ہے. ایمان کا دور ہے, جن کا ایمان کا دور ہے ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ لگائے, نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت. اب آئیے دوسرے پہلو کی جانب. ایمان لانے کے بعد چند وجوہات اور اسباب میں نے ایمان کے ضروری ہونے کے ذکر کیے. دوسری پہلو اور بات کی جانب بڑھتا ہوں. ایمان لانے کے بعد ختم نبوت مصطفیٰ پر عملاً تحفظ ختم نبوت کی جد و جہد میں شامل ہونا, شرکت کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے
اسلام کی عالمگیریت، اسلام کی آفاقی حیثیت کی پختگی کے لیے، اس کے اظہار کے لیے عملی طور پر ختم نبوت کے تحفظ کی جد و جہد میں شمولیت ضروری ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی یا اس سے اوپر کے منکرین ختم نبوت کو دیکھیے، مدعیان نبوت کو دیکھیے، مسلمہ قذاب سے لے کر مرزا غلام احمد قادیانی تک جس بدبخت نے بھی دعوی نبوت کیا، مقصد ایک تھا، اسلام کی عالمگیریت کو نقصان پہنچایا جائے، اسلام کی مقبولیت کو نقصان پہنچایا جائے، اس کی آفاقی حیثیت کو چیلنج کیا جائے، اسی لیے دعوی نبوت ہوتے رہے۔ آج اس عمل میں تحفظ کی جد و جہد میں شامل ہونے سے ہمارا فائدہ یہ ہوگا، اسلام کی عالمگیریت، اسلام کی مقبولیت اور اس کی آفاقی حیثیت کے استحکام میں ہمارا حصہ شامل ہوگا، جو دنیا میں برکت کا ذریعہ ہے ہی ہے، آخرت میں شفاعت مصطفیٰ کا استحقاق بھی ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور کی ختم نبوت کے تحفظ میں پورے دین کا تحفظ ہے۔ ختم نبوت کا تحفظ موقوف علیہ ہے۔ دین کے تحفظ کے لیے یا وضاحت سے ذکر کرنا چاہوں گا، انبیاء اور بھی ہیں، رسول اور بھی ہیں، کتابیں اور بھی ہیں۔ کسی نبی پر اترنے والی وحی محفوظ نہیں، کسی نبی پر اترنے والی کتاب محفوظ نہیں، کسی نبی پر اترنے والا صحیفہ محفوظ نہیں، نہ کتاب محفوظ، نہ تعلیمات رسالت معاب محفوظ، کتاب بھی غیر محفوظ، تعلیمات رسالت معاب بھی غیر محفوظ۔ کیسے محفوظ رہے؟ سب انبیاء کے اسماء بھی محفوظ نہیں ہے۔ 2 درجن کے قریب اگر قرآن و سنت میں انبیاء کے اسماء مذکور تو وہی سب کی زبانوں پہ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہود و نصارہ کے پاس بھی کوئی مستند اور معتبر ذخیرہ نہیں ہے۔ تو یہ حال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی وحی محفوظ نہیں، کوئی کتاب محفوظ نہیں، تعلیمات رسالت معاب محفوظ نہیں، لیکن کیا شان ہے، مصطفیٰ کی تعلیمات ہی نہیں، آپ کی ایک ایک ادا کو اللہ نے محفوظ کرایا ہے۔ اس کا سبب نبوت نہیں ہے، وہ پہلے انبیاء کے پاس بھی ہے، فقط ختم نبوت ہے، نبی سارے ہیں، آخری آپ ہے، نبوت سب کے پاس ہے، ختم نبوت فقط مصطفیٰ کے پاس ہے۔ میرے کملی والے کی ختم نبوت، آج اٹھانے میرے کملی والے کی ختم نبوت، اور یہ حفاظت اسی وجہ سے ہے، اس کا سبب نبوت نہیں ہے، اس کا سبب ختم نبوت ہے، جس کی وجہ سے پیغمبر کی تعلیمات ہی نہیں، وہ تو معمول بہا ہے، پیغمبر کی ایک ایک ادا محفوظ ہے، جس میں نبی کی خصوصیت بھی ہے، جس میں نبی کی طبیعت بھی ہے، جس میں عوارض کے تحت صادر ہونے والے امور اور ادائیں بھی ہیں۔ کیا شان ہے ختم نبوت کی، جس کی وجہ سے آمینہ کے لال کا بچپن کتابوں میں محفوظ، جوانی کتابوں میں محفوظ، اعطائے نبوت سے پہلے کے الزام کتابوں میں محفوظ، اعطائے نبوت کے بعد کے الزام کتابوں میں محفوظ، اللہ کے نبی کے اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، معاملات، معیشت، معاشرت، درس سیاست، اصول تجارت، نبی کا درس حکمرانی، انداز جہاں بانی کتابوں میں محفوظ۔ اور کہنا چاہوں گا نبی کے 27 غزوات، ان میں استعمال ہونے والے آلات ضرب و حرب سارے کے سارے کتابوں میں محفوظ، اللہ کے نبی کی 11 تلواروں کے نام کتابوں میں محفوظ، ایک کا نام معصور ہے، ایک کا نام العزم ہے، ایک کا نام ذوالفقار ہے، ایک کا نام القوی ہے، ایک کا نام الحجب ہے، ایک کا نام المقسم ہے، ایک کا نام القصیب ہے، ایک کا نام الرسول ہے، ایک کا نام السمسامہ ہے، ایک کا نام اللہیب ہے۔ نبی کی 7 سروں کے نام کتابوں میں محفوظ، ایک کا نام ذات الفضول ہے، ایک کا نام ذات الوشاء ہے، ایک کا نام ذات الحواشی ہے، ایک کا نام السادیہ ہے، ایک کا نام الفصا ہے، ایک کا نام البطرا ہے، ایک کا نام الخریق ہے۔ نبی کی 6 کمانیں ہیں، 6 کے نام کتابوں میں محفوظ، ایک کا نام الزوراء ہے، ایک کا نام الروحا ہے، ایک کا نام الصفرا ہے، ایک کا نام شوہت ہے، ایک کا نام القتوم ہے، ایک کا نام السداد ہے۔ صاحب ذات المعاد نے لکھا نبی کے 5 نیزے ہیں، 5 کے نام کتابوں میں محفوظ ہے، ایک کا نام المصفا ہے، ایک
ایک کا نام المثنى ہے، ایک کا نام العنسا ہے، ایک کا نام البیضا ہے، ایک کا نام حربہ ہے۔ اللہ کے نبی کی 4 ڈھالیں ہیں، چاروں کے نام کتابوں میں محفوظ ہے۔ ایک کا نام السلوک ہے، ایک کا نام الفتق ہے، ایک کا نام الموجز ہے، ایک کا نام السکن ہے۔ نبی کے 2 عظیم ہیں، دونوں کے نام کتابوں میں محفوظ ہے۔ ایک کا نام الکافور ہے، ایک کا نام الجبا ہے۔ اختصار کی جانب آتا ہوں، نبی کے 7 گھوڑوں کے نام کتابوں میں محفوظ، نبی کی 3 اونٹنیوں کے نام کتابوں میں محفوظ، نبی کے ذوق و ورع، علم و حکمت، سخاوت و شجاعت، عدالت و شرافت، فهم و ذکاء، جود و سخا، بندہ نوازی، غریب پروری، انوارات و برکات، معجزات و مبشرات، غزوات و فتوحات، جذبت و خلوت، سیرت و صورت، سنت و شریعت، نبوت و رسالت اور ختم نبوت، نبی کا حلیہ، چہرہ انور کی حشاشت و بشاشت، فرحت و مسرت، وجاہت و مناحت، نبانیت، نورانیت اور لطافت کتابوں میں محفوظ، نبی کے 21 سفید بالوں کی تعداد کتابوں میں محفوظ، الغرض دھرتی کائنات پر واحد ہستی حضور سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، ہادی اور احبر، آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ، حبیب کبریا، فخر الانبیاء، سید الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، رہبر و رہنما، لا یمکن الثنا، مکین گنبد خضرا، بلغ العلا، کشف الدجا، راحت العاشقین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین کی ہے کہ ولادت سے لے کر اعطائے نبوت تک، اعطائے نبوت سے لے کر ہجرت و نصرت تک، ہجرت و نصرت سے لے کر وفات اور رحلت تک، جس کی ایک ایک ادا کو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کرا دیا۔ جتنا ایمان تھا زور سے نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کر تاج و تخت ختم نبوت، اللہم زد فزد، اللہ آپ کی زندگی میں برکت فرمائے۔ عرض میں نے یہ کیا، تیسری وجہ حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کی عملی جد و جہد میں شرکت، شمولیت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ یہ وحدت امت کا راستہ ہے، یہ وحدت امت کا راستہ ہے، وحدت امت کا۔ یہ ساری امت جس نقطے پر جمع ہو سکتی ہے وہ حضور کی ختم نبوت ہے، یہ حضور کی ختم نبوت ہے۔ یاد رکھیے، دین کی بقا قرآن و سنت سے، امت کی وحدت کی بقا ختم نبوت سے۔ جس کے لیے دیوبندی بن کر میدان میں نہیں آتا، بریلوی بن کے میدان میں نہیں آتا، غیر مکلف بن کے میدان میں نہیں آتا، سب مصطفیٰ کے امتی بن کر ختم نبوت کا پرچم اٹھائے ہوئے اس عزم کے ساتھ میدان میں ہوتے ہیں کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فصول، فقط نام محمد سے محبت کی۔ آئیے آخری بات، چند گزارشات، 3 گزارشات پیش کروں گا۔ نمبر 1، ارباب اقتدار و اختلاف، اور وہ گزارش میری یہ ہے کہ اس ملک میں بہت سارے آپریشن بہت سارے طبقوں کے خلاف اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ یہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، یہ پاکستان کے آئین کے مخالف اور باغی ہے۔ ہم نے خیر مقدم کیا، لیکن ایک جہت کی جانب توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک طبقہ اور بھی اس ملک میں ایسا ہے جو صرف آئین پاکستان کا، دستور وطن کا منکر ہی نہیں ہے، مخالف ہی نہیں ہے، بلکہ باغی ہے، اور دنیا بھر میں پاکستان کے آئین اور پاکستان کے خلاف مورچہ زن ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں بننے والی پالیسیاں متاثر ہو رہی ہیں اور پاکستان کا وقار عالمی دنیا میں مجروح ہو رہا ہے۔ میری گزارش صرف اتنی ہے
کہ ذرا ان کی طرف بھی رخ کیا جائے، انہیں بھی اپنی اوقات میں لایا جائے۔ اور دوسری گزارش میری اسی طبقے سے ہے کہ میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں، دائی پر دعوت کی غرض سے کہنا چاہتا ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی نے دین کی وہ تعبیر اور تشریح کی جو قرآن و سنت اور امت کے اجتماعی تعامل سے بالکل الگ تھلگ تھا، اور پھر اسی پہ اس کا داعیے اجل کو لبیک کہنا ہوا، اسی پہ موت آئی، تو وہ تو مرتد ہو کے دنیا سے گیا۔ لیکن اگر اللہ نے تمہیں ابھی تک حیات بخشی ہے تو ممات سے پہلے اسے قیمتی بنا لیجئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی پر لعنت بھیج کر حضور کی ختم نبوت سے وابستہ ہو۔ تم نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے، بڑے گھاٹے کا، ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑا کہ کس کے لیے، ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ کس کے لیے، کس ہستی کو چھوڑ رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ کس کے لیے، کس کو چھوڑ رہے ہو۔ وہ ہستی جو وجوداً مقدم ہے، ظہوراً مؤخر ہے، حصول نبوت میں افضل ہے، وہ ہستی جو ایک روایت کے مطابق ولد مفتونا، پیدا ہوئی تو مفتون، ما بقا ظلہ علی العرض، سایہ تو تھا مگر زمین پہ نہیں پڑتا تھا، ما زال بولہ علی العرض، جس کے بولے براز کو اللہ نے کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا، لم یجلس الذباب علیہ قط، جس کے جسم انور پہ مکھی بھی کبھی نہ بیٹھی، کپڑے اور لباس کو مکھی نے کبھی نہ چھوا، ولم یحتلم قط، سوتے ہوئے بھی جس کے کپڑے نہ پاک کبھی نہ ہوئے، ولم یتصاب قط، جسے جمائی بھی کبھی نہ آئی، لم یعرف دابۃ رکبھا قط، جس کا جس سواری پہ قدم لگ گیا وہ سرکش اور نافرمان کبھی نہ ہوئی، کان اذا جلس بین قوم کتفاہ اعلی منہ، جو جب مجلس میں بیٹھی تو سب سے اونچی نظر آئی، کان ینظر من خلفہ کما ینظر من امامہ، جب تک نماز میں ہوتی جیسے آگے سے دیکھتی ویسے ہی پیچھے سے دیکھتی، تنام عینہ ولا ینام قلبہ، جب سوتی تو اس کی محض آنکھیں سوتی، اس کا دل بیدار رہتا، ایک لمحے کے لیے نہ سوچا کہ کس کے لیے چھوڑ رہے ہو۔ خلق کے سرور شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم، خلق کے سرور شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل بابر خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نور مجسم نیر اعظم سرور عالم مونس آدم، نوح کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم، رہبر موسیٰ ہادی عیسیٰ، تارک دنیا شافع عقبہ، ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم، رحم کانٹے جس نے بچھائے، گالیاں دی پتھر برسائے، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ عوض دارو شفا دی، تان سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرحم صلی اللہ علیہ وسلم، بار سخاوت کان مربت، آئین رحمت شافی امت، مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم، دولت دنیا خاک برابر، ہاتھ کے خالی دل کے کمندر، مالک کشور تخت افسر صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا، سوچ لیتے تو یہ فیصلہ کبھی نہ ہو۔ تو سب سے پہلے دعوت ہے، آج وقت ہے، آ جائیے اس کے دامن رحمت میں، سلام اس پر جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ اور اگر تم ہماری یہ دعوت قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو تو پھر اگلی گزارش میری یہ ہے، پھر شاعر اسلام کا استعمال چھوڑ دو، اپنی پہچان لے کر میدان میں آؤ، اپنی پہچان لے کر میدان میں آؤ، پھر دیکھتے ہیں کتنے لوگ تمہارے جال میں پڑے۔ تیسری گزارش وہ ہے آپ سے،
حضور کی ختم نبوت کی اہمیت سمجھے ہیں تو یہاں تک پہنچے ہیں، اب وکیل بن کر، مبلغ اور داعی بن کر ہر ایک کے پاس پہنچ جائیے، ختم نبوت کی اہمیت سمجھائیے، انکار ختم نبوت کے نتائج بتائیے، اور پھر معاشی طور پر قادیانیت اور ختم نبوت کے منکرین کو خیر مستحکم کیجئے، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے، اور ایک ایک بندہ ختم نبوت کا داعی اور مبلغ بن کے میدان میں آئے اللہ کے نبی کی شفاعت کے استحقاق کے لیے۔ اور یہ ہمارے بزرگ، مجھے انتہائی خوشی ہوئی اس کانفرنس کو دیکھ کر، کئی سالوں سے یہاں حاضری کی بات چل رہی تھی، لیکن اتفاق ایسا ہوتا تھا، فروری کا آخری اتوار ہوتا تھا، وہ ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا حافظ محمد ناصر الدین خان صاحب خاکوانی دامت برکاتہم العالیہ امیر مرکزیہ کا سالانہ اجتماع بہاول نگر میں، وہ بھی فروری کے آخری اتوار کو ہوتا تھا، جس کی وجہ سے چاہنے کے باوجود بھی آپ کی زیارت اس جگہ پہ آ کے نہ کر سکا، لیکن اس دفعہ ایک اتوار پہلے اس کا وقت آیا، میں حاضر ہو گیا، اور اگر یہ سلسلہ برقرار رہا تو انشاءاللہ پوری زندگی حاضری دیتا رہوں گا۔ بہرحال یقین دلائیے ان اکابر کو، مولانا عبید الرحمن انور، مولانا شریف صاحب، مولانا اللہ وسایہ ہمارے بزرگ ہیں، اکابر ہیں، اور یہی ہے وہ کہ جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہے وہ کہ جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہے وہ کہ جن کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی، رہے دنیا میں اور دنیا سے بے تعلق ہو، پھر دریا میں اور ہرگز نہ کپڑوں کو لگے پانی۔ ختم نبوت کے تحفظ کے مشن میں ہم ان کے بازو سے بازو اور قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہو، اس عزم کے ساتھ کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکاة اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک قدم مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔